عن قبلتهم التي كانوا علیہا. تو یہ جو پہلے آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف. اور بیت المقدس کی طرف کہیے نا بھائی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد دوسرے سال میں یہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ ہے. اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. سمجھے صاحب؟ بیت اللہ کی طرف فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ تو قرآن شریف میں ہے، لیکن فولی وجہ کا شطر المسجد الاقصی یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. قرآن شریف یہ کہیں نہیں ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن شریف میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کوئی حکم آیا ہی نہیں، تو کہاں سے یہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ بیوقوف یہ کہیں گے کہ آخر انہوں نے کس چیز نے ان کے رخ کو جو ہے وہ اس قبلے سے پھیر دیا ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. قرآن تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم تو آج کہہ رہے ہیں کہ ادھر کو رخ کرو. سمجھ نہیں بات؟ یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں نہ ہونے کے باوجود انداز کیا آ رہا ہے؟ اللہ میاں کے کہنے سے ہوا ہے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں بات؟ یہ ورنہ سیدھی بات ہے کیا آتی؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ہم تو آج کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تم ہم پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آخر انہوں نے مسلمانوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اس قبلے سے کیوں پھیرا ہے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا ہے؟ ان کو قرآن بے وقوف کہہ رہا ہے ایسا کہنے والوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قرآن کو یہ بات یعنی منظور ہے کہ اب تک جو پڑھی جاتی رہی وہ صحیح ہے. یہ میں اتنا ہی نہیں، آگے بھی پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا اس آیتوں کو اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوتا رہا ہے، بالکل صحیح ہوتا رہا ہے، اور ہم نے اس واسطے اس کی اجازت دی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے جو گویا ہمارے اور رسول کے کہنے پر چلتا ہے. روایت پسند نہیں ہے کہ چونکہ روایت ایسے چلی آ رہی ہے اس پہ چلتے رہیے، اور جہاں روایت کے خلاف کوئی بات آئی تو نہیں مانیے چاہے رسول ہی کیوں نہ کہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس واسطے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرایا تھا اور بعد میں بیت اللہ کی طرف رخ کرایا گیا. اس کی حکمت بتلائی جا رہی ہے. تو میرا عرض کرنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے جو رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے حکم سے پڑھی ہے، مگر وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. اللہ نے کب حکم دیا تھا، کن لفظوں میں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا؟ تو اسی اور بھی بہت سے مسئلے اسی طرح کے ہیں یہاں. تو اب یہ کہ رسول اللہ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو بھیجا تو وہ چونکہ اللہ کی اجازت سے بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، فکذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلایا. اب ظاہر ہے کہ وہاں گئے، جانے کے بعد تقریریں کی ہوں گی، وقت لگایا ہوگا، محنتیں کی ہوں گی. سمجھ میں آیا؟ جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے پیچھے ہی لگ کے رہ گئے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اپنی حرکتیں کرنی شروع کی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی نصرت فرمائی، تائید فرمائی ان دو کی جن کو جھٹلا گیا تھا، تیسرے کو بھی بھیج کر، تیسرا اور بھیج دیا، جاؤ بھائی تم بھی ذرا مدد کرنے جاؤ. تو اس کی تفصیل جو ہے بعض مفسرین نے اس کو لیا ہے. بات یہ تھی کہ جب وہاں پہنچے تو ایک شخص تھا، جب یہ شہر میں داخل ہوئے وہ ایک آگے بھی تذکر آ رہا ہے رجل کا لفظ، تو رجل ایک آدمی کو کہیں گے نا. تو یہ جب اس شہر میں پہنچے تو اندر شہر میں جانے کے لیے ہوتا ہوگا نا بھائی، آج ہندوستان پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ شہر کے گرد و پیش جو ہیں بیچارے معمولی کام کرنے والے رہتے ہیں. شہر کے جو ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے بزنس والے اور بڑے کاروباری، بڑے لیڈر قسم کے لوگ جو وہیں رہتے ہیں. تو یہی صورت اس زمانے میں بھی رہی ہوگی. جب یہ شہر سے اندر شہر میں جانے لگے تو جس کا گھر پہلے پڑا اسی کو انہوں نے جا کر کے تبلیغ کرنی شروع کی. اس کا نام بتلایا جاتا ہے حبیب ابن اسماعیل، جو کارپینٹری کا کام کرتے تھے. آج کل تو کارپینٹری بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن وہ اب ہمارے یہاں کے زمانے کے لحاظ ہمارے اپنے
کلچر کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ تو بیچارہ بے پڑھا لکھا، کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں، باپ سے سیکھا، باپ نے دادا سے سیکھا، سمجھا، یا کسی کے پاس رہ کر کے اپنا کچھ سیکھ سا کے وہ بن گئے کارپینٹر. تو یہ تو ہوتا ہے نا. تو اسی واسطے ہمارے یہاں ہندوستان کے وہ ہندوؤں کے کلچر میں ان کو کیا کہتے ہیں، یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، ہے نا. یہ سب یہ بڑھئی، کمہار، لوہار، یہ سب کیا ہیں، یہ بہت نیچے حیثیت کے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ تھے نجار. نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو، بڑھئی کو. انہوں نے اس سے ملاقات کی اور وہ بھی کچھ آنکھوں سے معذور تھے، آنکھیں ان کی جاتی رہی تھیں، ہاتھ پاؤں بھی صحیح نہیں کام کرتے تھے جو تھا. انہوں نے اس سے پوچھا، حبیب نے، کوئی دلیل بھی ہے اس بات کی کہ تم بھیجے ہوئے ہو؟ اور وہ علاج نہ کرے ہم اس کا علاج ہاتھ پھیر کے کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. انہوں نے دعا کی ہوگی، حضرت ہم کو بھیج رہا ہے تو کچھ نشانی بھی تو دیجئے، سمجھ میں آئے، تاکہ جیسے آپ سے پوچھتے ہیں لوگ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی دلیل، ہم سے بھی پوچھیں گے تو ہم کیا دلیل دیں گے. انہوں نے جو معجزہ ان کے پاس تھا، اللہ سے دعا کر کے وہ ان کو بھی دلا دیا، مگر وہ ان کے حق میں معجزہ نہیں، ان کے حق میں کرامت کہلائے گا. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نبی کو جو خلاف عادت کوئی کام ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ دلیل نبوت ہوتا ہے. اور غیر نبی جو متبع نبی ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی کام اگر ہو خلاف عادت، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور غیر نبی اور مخالف نبی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کوئی کام ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج ہے ڈھیل دینے کے معنی میں، سمجھا. جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے جب آپ کانٹا ڈالتے ہیں تو ڈھیل دیتے ہیں، اچھی طرح پکڑ لے منہ میں، سمجھا، کبھی میرے ہاتھ سے نکل جائے، وہ اچھی طرح پکڑ لیتی ہے. تو یہ ہے استدراج. تو بہرحال ان پیغام بروں کو، ان ایلچیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزہ تھا اس میں کچھ حصہ بطور کرامت کے ان کی دعا سے مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو ہم اس کا علاج کر دیتے. انہوں نے کہا تو میری آنکھیں ٹھیک کر کے بتاؤ، مجھے نظر نہیں آتا، ذرا بتاؤ. انہوں نے ہاتھ پھیرا، وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ انہوں نے کہا کہ ارے تو کیا ہوا، اور دوسروں نے دیکھا بھائی کیا قصہ ہوا، تو ہر ایک اندھا چلا رہا. سمجھا، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر آ جائے تو بھاگتے نہیں بھاگتے. اسی طرح سے وہ ہوا کہ بھئی یہ تو اس میں نہ لگی ہلدی، نہ پٹ کری، اور یہ تو فوراً ہی چنگے ہو گئے. تو لہذا وہ تو شور ہونے لگا. وہ ہوتے ہوتے بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی کہ بھئی کوئی ایسا آدمی بھی ہے، دو آئے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اور یہ کیا کہتے تھے، جس کا علاج کرتے تھے پہلے اسے کہتے تھے مسلمان بنو گے تو ہم کریں گے علاج. سمجھا ہے. اب کسی کی جان پہ پڑ رہی ہو تو اس سے جو چاہے کہلوا لیجیے. تو اس واسطے وہ لوگ اپنا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ ان کو صحیح کر دیتے تھے. تو وہ تو شہر میں ہلچل ہو گئی. تو کفر اور شرک کے اس ماحول میں اسلام کی باتیں، دین حق کی باتیں، دین خداوندی کی باتیں چل پڑی ہیں. تو بادشاہ سلامت کا جو ہے وہ تو ہر زمانے میں ان کے تخت اور ان کی کرسیاں جلدی سے ہلنے شروع ہو جاتی ہیں. آج اگر سعودی عرب میں اور عراق میں کچھ ہو رہا ہو تو اگر واشنگٹن کی کرسیاں ہلتی ہوں تو کیوں آخر اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اسی شہر میں کہ جہاں بادشاہ اور نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو خطرے ہوتے ہوں گے. یہی تو مشکل. سورہ یاسین آیت نمبر 15 ہے. 14 کو تھوڑا سا رہ گیا، 14 شروع ہوئی تھی ابھی. تو تھوڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی آیت تو ہے نہیں کہ جس میں 14 کر لیں. آیت نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم. ایک بستی کا ذکر بطور مثال کے کیا جا رہا ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اور وہ بھیجے ہوئے اس وقت کے نبی کی طرف سے تھے، مگر چونکہ اللہ کی طرف سے نبی کام کرتا ہے اس لیے نبی کا بھیجنا اللہ نے اپنا بھیجنا فرمایا. اس نے فرمایا کہ اذ ارسلنا، اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا اور وہاں کے لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کی تائید ایک تیسرے کے ذریعے سے کی، یعنی تیسرا آدمی اس کے بعد بھیجا گیا. ان سب نے مل کر ان سے یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اس واسطے ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ جیسے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے، تو نمائندے جو ہیں ان کا ادب احترام پاس لحاظ ہونا چاہیے. اس واسطے ہماری بات توجہ کے ساتھ سنو، اور جو دنیا کا ایک
اخلاقی نظام ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ جو ہے برتاؤ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کسی ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ ہوتا. مگر برا ہو کفر اور شرک اور ضد کا کہ جب ضد کسی پر سوار ہوتی ہے تو سارے آداب اور اخلاق سب جو ہیں وہ تہو بالا ہو جاتے ہیں, کسی کی رعایت نہیں ہوتی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے بھائی, تم بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اور الرحمن نے اللہ نے کچھ بھی تو نہیں اتارا. تمہارا یہ کہنا کہ صاحب شریعت اتری, دین اترا, پیغام اترا اللہ کا, تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں. تم پہ اتر سکتا ہے, ہم پہ بھی اتر سکتا ہے. ہم پہ نہیں اترا, تم پہ کہاں سے اتر گیا, جب ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں. فرق نہ ہونا اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کی زندگی ایک جیسی ہے, جبکہ یہی فرق اصل ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہمارے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں, اسی طرح سے تمہارے اندر بھی. تمہیں بھی سردی لگتی ہے, ہم کو بھی لگتی ہے, ہم کو بھی بھوک لگتی ہے, تم کو بھی لگتی ہے, ہم کو بھی پیاس لگتی ہے, تم کو بھی لگتی. فرق کیا رہ گیا؟ اس واسطے تم ہمارے جیسے ایک انسان. تو اس فرق کے نہ ہونے پر ان کی نظر گئی. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ قرآن شریف میں مختلف جگہ مختلف پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اسی بات کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کے بات کو یہی کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا ہے وہ سورہ, اور کیا نام اس کا, قال فما خطبکم, اور اس کے بعد جی نہیں سورہ کہف میں بھی ہیں, اور یہ جو کون سی آئی ہے اس میں ہے, کیا نام ہے, 28ویں سپارے میں سورہ تغابن میں ہے. سورہ یہ آ گیا یہ جو اس میں ہے کہ آیت نمبر 6 سورہ تغابن صفحہ نمبر 630 میں, ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. یہ اس واسطے ان کے اوپر جو وبال آیا اس لیے آیا کہ جب ان کے پاس رسول آئے دلیلیں لے کر تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا کوئی انسان بھی ہم کو ہدایت دے سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہمیشہ سے یہ تصور رہا کہ کوئی اور مخلوق یا کوئی اور مخلوق والی صفتیں رکھنے والا فرد آئے تو وہ ہم سے زیادہ ممتاز ہو تو ہم سمجھیں کہ یہ بے شک ایک سپیریئر ہے اور ہماری اصلاح کے واسطے اس کو مقرر کیا گیا تو ہم اس کی بات مانیں گے. اصل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسرے مذاہب سے ہم میں آئی ہیں, دوسری قوموں سے. اور وہ دوسری قومیں بھی کون تھی؟ پچھلی امتوں کا بقیہ تو ہیں. آج اگر ہم ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھتے ہیں اور ان کی بہت سی کچھ برائیاں ہمارے اندر آئی ہیں, دین کے راہ سے ہو, اخلاق کے راہ سے ہو, تمدن اور معاشرت کی راہ سے ہو, تو یہ ہندوؤں کی قوم بھی پچھلی امتوں کا بقیہ ہے اور کچھ نہیں. تو ان کے اندر یہ تصور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو وہ باکمال سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جیسا انسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے رسول بھیجتے. زمین پہ انسان رہتے تو انسانوں کے واسطے انسان ہی تو بھیجیں گے. انسانوں کے واسطے فرشتے بھیجیں تو اصلاح کیسے ہوگی, تربیت کیسے ہوگی؟ اس واسطے انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہوتا ہے. آج کوئی بھی سائنس سیکھنے کے واسطے جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سکھا رکھی, ان کی اپنی ضرورت کی حد تک. ان کو بھی آتی سائنس, یہاں تک ان کو میڈیسن بھی آتی, ان کی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ میاں نے ان کو علم دے رکھے. لیکن کوئی جا کر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان سے نہیں سیکھتا. سیکھنے کی صورت ایک ہی ہے کہ انسان کا معلم انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ نے
جب انبیاء کو معلم اور مربی بنا کر بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ آج عجیب تماشا ہے کہ مسلمان جو اس مسئلے کو سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھنے والے ہونے چاہیے، ان مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ اب اس مخمسے میں پڑ گیا ہے کہ نبی کو ہم انسان کیسے مان لیں۔ نبی کو اگر انسان نہ مانے تو خوب سمجھ لیجئے کہ پھر نبی کے کمال کی کوئی صورت نہ رہی، اس لیے کہ اگر اس نے مشقتیں جھیلی اور وہ فرشتہ مان لیجئے اس کو، تو کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ اس کے وہ فیلنگ ہے ہو ہی نہیں سکتے فرشتہ ہونے کی صورت میں جو کسی اور انسان کے ہیں۔ جب فیلنگز اور احساسات اور شعور وہ نہیں ہیں، تو اگر اس نے تکلیفوں کا مقابلہ کر لیا تو کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے ایک انسان کا کہ انسانی احساسات، انسانی شعور، جذبات وہ سب ہیں، اور پھر وہ ان کو کنٹرول کر کے لے کے چل رہا ہے، یہ تو کمال ہے اس کا۔ تبھی تو وہ ہمارے لیے ایگزامپل بنے گا، تبھی تو ہمارے لیے اس کا عمل سنت بنے گا، تبھی تو اس کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ بنے گا۔ ورنہ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات متعین ہو جائے کہ نبی انسان نہیں فرشتہ ہے، تو ہم صفائی سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم سے نہیں روزہ رکھا جاتا، آپ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو تو پینے کی ضرورت نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو تو سردی نہیں لگتی ہوگی، آپ تو فرشتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہم کو تو یہ ساری چیزیں ستاتی ہیں، لہذا ہم آپ کی سنت پر کیسے چلیں؟ آسان ہے جواب۔ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں ہی میں سے رسول بنایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اور رسولا من انفسہم، انہی کے نفس، انہی کے ذاتیں جو ہیں انہی کے اندر سے رسول بنایا۔ تو اب ہمارے لیے کوئی اس بات کی گنجائش نہیں، چنانچہ آپ دیکھ لیجئے مشرکین نے ہر طرح مقابلہ کیا رسول کا، لیکن یوں کسی نے نہیں کہا کہ صاحب آپ تو چونکہ انسان نہیں ہیں اس واسطے آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اس کو ماننا بہت مشکل ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو اس واسطے یہ اعتراض کہ صاحب آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، قرآن نے اس کو یہ نقل کیا کہ یہ گمراہی کا جواب ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا تکذبون، تم تو بس جھوٹے ہی ہو، جھوٹ بول رہا ہے کہ صاحب ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، کتاب ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم نہیں مانتے، اب ہم کوئی وٹنس بھی لائیں گے تو کس کو لائیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ کسی کو لائیں گے تو اس میں بھی کوئی کیڑے ڈال دو گے۔ آج اگر ہمارے رسول ہونے میں تم شک اور شبہ کر رہے ہو، تم گواہ بھی اگر کسی کو بنا کے لائیں گے اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی قصور نکال سکتے ہو۔ اس لیے کہا کہ بھئی ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، البلاغ، اور البلاغ بھی کیسا؟ المبین، پہنچا دینا، یہ تو ہے البلاغ۔ اور المبین کے معنی یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ، ایسی طرح کہ جو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آئے؟ جو سننا چاہے تو اس کو سنائی دے، اس طرح سے وہ بات اس تک پہنچائی جائے۔ کسی کو سیدھا کر دینا یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں، قبول کروا لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام۔ ہاں ہماری ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ پہنچانے کے ساتھ اس طرح پہنچائیں کہ وہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ صاحب ایک اس طرح سے ہو کہ ایک میڈیکل سائنس ہے کہ صاحب اس کی تقریر ایسے آدمیوں کے سامنے ہو رہی جو میڈیکل کو نہیں جانتے، وہ بیچارے کیا سمجھیں گے؟ چاہے آپ انہی کی زبان میں بول لیجیے یا کسی اور زبان میں بول رہے ہیں تو کیا سمجھ میں آئے گی؟ مبین کے معنی یہی ہے کہ وضاحت کے ساتھ بات کہہ دی جائے، اور اس کا چنانچہ قرآن کو بھی تو الکتاب المبین کہا گیا، اس لیے کہ جو موضوع اس کا ہے، جو اصل جو اس کا ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کو قرآن سے سمجھنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ عربی جانتے ہیں، براہ راست قرآن سے سمجھ لیجئے، آپ عربی نہیں جانتے ترجمے سے سمجھ لیجئے، جو اصل سبجیکٹ ہے قرآن کا وہ ہے ہدایت، وہ سمجھ میں آ جائے گی، وہ اللہ کی وحدانیت وہ سمجھ میں آ جائے گی، قیامت کا ہونا وہ سمجھ میں آ جائے گا، رسول کی رسالت وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بقیہ مسائل اور جو ہیں اس کے لیے بے شک قابلیت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے کچھ اوقات لگانے کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ٹاپک کا تعلق ہے وہ قرآن کا سمجھ میں آئے گا، اسی لیے اس کو المبین کہا گیا۔
تو وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم. ایک بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، لہذا رسول نہیں. دوسرا ایک اور انعام کیا ملتا ہے کام کرنے والوں کو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بھی میں یہاں بتلاتا ہوں جو قرآن بتلا رہا ہے. انہوں نے یوں کہا کہ ہم میں تو تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہوئی ہے. کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ جب نبی کوئی آتا ہے اور آتا تھا تو جب اس نے دین کی دعوت دی کچھ لوگوں نے مان لیا. جب کچھ لوگوں نے مانا تو وہ معاشرے اور سوسائٹی سے وہ کٹ گیا نا، الگ ہو گیا. الگ ہو گیا تو وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا. اسی طرح 2-4 گھروں کے اندر اگر یہ صورت ہو جائے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے جڑے ہوئے تھے، اتفاق سے تھے، اتحاد سے تھے، تم نے آ کر ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی، بڑے منحوس ہو تم. یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے ہر زمانے کے انبیاء کو یہی بات کہی گئی، تم بڑے منحوس ہو کہ تم نے آ کر ہمارے اندر پھوٹ ڈالی ہوئی ہے اور خاندانوں کو اور گھروں کو ٹکڑے کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہر اتحاد اچھا نہیں ہے اور ہر اختلاف برا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کیا ہے. اگر اچھا مقصد ہے تو اچھے مقصد کے لیے اتحاد اچھا ہوگا، اور اگر مقصد غلط ہے تو اس مقصد کے لیے اتحاد غلط ہوگا. مقصد اگر اچھا ہے تو اس کے لیے اختلاف کرنا بھی اچھا ہوگا. مقصد غلط ہے تو اختلاف برا ہوگا. مقصد پر موقوف ہے. ورنہ اگر مطلقاً اتحاد اچھا ہوتا تو چوروں اور ڈکیتوں کا بھی اتحاد ہے، بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ اگر ان میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ چوری کر ہی نہیں سکتے. چور اور ڈاکو جو ہیں ان میں تو اتحاد ہونا ضروری ہے. جب وہ متحد ہوتے ہیں تو وہ چوری کر پاتے ہیں، ڈکیتی ڈال پاتے ہیں. تو کہیے کہ وہاں کا اتحاد بھی بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ اتحاد اچھا نہیں ہے. اگر ان میں سے 1-2 آدمی کٹ کے چلے آئیں تو آپ یہ کہیں گے یہ 2 بہت اچھے ہیں جو ڈاکوؤں سے کٹ کے آ گئے، حالانکہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. اختلاف کے بغیر ان سے نہیں کٹ سکتے تھے. لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو دو نے اختلاف کیا ہے یہ اچھی بات ہے یا ان سب کا متحد ہونا اچھی بات ہے؟ تو اتحاد ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا. اس بات سے جو لوگ جہاں کوئی بات ہوئی کہنے صاحب اتحاد کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اتحاد جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ بھئی بات کیا ہے. اگر بات بہت معمولی ہے تو بے شک اتحاد کو نہیں ختم کرنے دینا چاہیے چھوٹی بات کی وجہ سے. لیکن اگر بات بہت بڑی ہے، بنیادی ہے اور یوں کہ یہ فنڈامنٹل ایشو ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ اتحاد کی وجہ سے ان باتوں کو قربان کر دیا جائے. ورنہ تو پھر یہ کہ کفر اور شرک جو ہے اس کے ساتھ اتحاد چل رہا تھا، رہنے دیتے نبی. لیکن نبی نے آ کر ان کافروں کے اس اتحاد کا لحاظ نہیں کیا اور اپنا دین ان کے سامنے پیش کیا. یہاں سے قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے ہم کو نحوست ملی. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم کو بڑا دردناک عذاب پہنچے گا، سخت ہم مصیبت میں تم کو مبتلا کر دیں گے. ان رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے بھی ٹھیک ہی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. مطلب کیا ہے؟ تو یہ کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ تو عمل سے ہے. عمل اچھا ہے تو ظاہر ہے کہ احوال بھی برکت والے ہوں گے. عمل غلط ہے تو وہی نحوست ہے. تمہارے اعمال غلط ہیں، عقیدہ غلط ہے، تو یہی تو صورت ہے نحوست کی، وہ تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے قرآن شریف سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طائر کا لفظ، طائر اصل میں اڑنے والے کو کہتے ہیں نا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو ایک پرندہ جو ہے جیسے مثلا کبوتر پالا ہوا کوئی بھی جانور اس کو چھوڑ دیتے تھے، اڑاتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ اگر ادھر کو اڑا ہمارا کام ٹھیک ہوگا اور اگر وہ ادھر کو اڑ گیا تو ہمارا کام غلط ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ اس سے فعال لیا کرتے تھے. تو یہاں سے وہ لفظ چلتے چلتے تعویذ اور گنڈوں کو بھی طائر کہا جانے لگا. سمجھ میں آیا؟ اور اس کا ایک پہلو چونکہ وہ یہ تھا کہ اگر ادھر کو اڑ گیا تو کہتے بھائی منحوس ہے یہ کام، سمجھ میں آیا؟ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس میں نحوست ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. سفر کرنا ہے تو پرندہ اڑا دیا،
غلط اڑ گیا تو کہے بھائی نحوست ہے، نہیں جائیں گے، سفر نہیں کریں گے. تو وہاں سے یہ لفظ طائر جو ہے یہ مختلف معنوں میں بولا جانے لگا. تعویذ اور گنڈوں کے لیے بولا جانے لگا، نحوست کے لیے بولا جانے لگا، فعل کے لیے تو تھا ہی ہے اس طرح سے براہ راست. تو قرآن شریف میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا طائر لگا دیا ہے. یہ تو ہے لفظ ترجمہ. مراد کیا ہے؟ جیسے اس کا عمل ہے ویسے ہی اس کا رزلٹ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، جس طرح سے تعویذ لٹکا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہاں بھی لفظ طائر لائیں کہ جس طرح سے تعویذ گلے میں لٹکا، تمہارا ریکارڈ بھی تمہارے ساتھ ہے ہر وقت. اور جب قیامت آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اسی کو جو گلے میں لٹکا ہوا ہے. اب آپ ٹٹول کر مت دیکھنا شروع کر دیجئے، وہ تو اللہ میاں نے لٹکا رکھا، وہ اللہ ہی جانے، ہم کو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ہے اس طرح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کو کتاب کی صورت میں کھول کے سامنے رکھ دیں گے. سمجھ میں آیا؟ مائکرو چپس ہوگا بھائی، وہ سامنے لا کے کھول کے رکھ دیں گے. اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بس تو ہی کافی اپنا حساب لینے کے واسطے. خود اپنا ریکارڈ پڑھ لے، دیکھ لے اور سمجھ لے کہ تیری زندگی کیسی تھی. تو یہ جو ہے یہاں بھی لفظ طائر لائے ہیں. اسی معنی میں یہاں کہا قالوا طائرکم معکم، تمہارا اپنے اعمال، تمہارا ریکارڈ تو تمہارے ساتھ ہے. تم خود سمجھ لو کہ وہ نحوست ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، تمہارے اپنی وجہ سے ہے. یہ لفظ اس لیے ان ذکرتم، کیا تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم کو نصیحت کہی جا رہی؟ تو نصیحت کی جانے کا یہ سزا ہو یا اس کا یہ بدلہ ملو، یہ رسپانس ہو کہ تم کسی کو منحوس کہو جس نے تم کو نصیحت کی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. تو یہ لفظ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک کہ برائی کرنے والے کے دل میں برائی کا احساس رہتا ہے تو برائی چھوڑے کہ نہ چھوڑے لیکن نصیحت کرنے والے کا ادب و لحاظ ضرور کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھی بات بتلا رہا ہے. اور جب تک یہ درجہ رہے کسی کا، اس وقت تک جو ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا. وہ قوم پھر بھی انڈر لمٹ ہے، آج نہیں تو کل کو اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ وہ برائی کو برائی سمجھ رہی. لیکن جب کوئی قوم نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا رسپانس بھی غلط طریقے پر دے تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ اب قوم کا مزاج بگڑ چکا ہے، اب برائی کا احساس ان کے اندر سے نکل چکا ہے، اس کی اصلاح بہت مشکل ہے. سمجھا؟ اس لیے کہا گیا تم وہ قوم ہو کہ جو حد سے گزر گئی. مطلب وہ ایک لمٹ تھی، اس سے آگے پہنچ گئے، اب تمہارا مزاج بگڑ چکا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں مار کوٹ کے ڈال دیں گے. تو اچھی آرگومنٹ چل رہی تھی، تو میں تھی، اور اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں ان کو. ایک شخص نے دور سے دیکھا اور اس کو پتہ چل ہی گیا کیونکہ پہلے تو اسی کو نصیحت ہو گئی تھی. تو من اقصى المدینہ، المدینہ مراد ہے شہر. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ شروع میں کہا گیا القریہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہاں تو القریہ، قریہ تو ہر بستی کو کہتے ہیں. سمجھا؟ جو بھی وہ جگہ جہاں کچھ لوگ بستے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، رورل ایریا ہے کہ سبرب ہے کہ ٹاؤن ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. القریہ ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں بستی. لیکن المدینہ یہ خاص طور پر ایک ایسی جگہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں شہریت آ جائے. شہری جو سہولتیں ہیں وہ اس میں ہوں. رورل ایریا کو مدینہ کا لفظ نہیں کہا جاتا، شہری. تو یہاں لایا گیا لفظ المدینہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بستی میں یہ بات ہو رہی تھی وہ بستی شہری سہولتوں والی تھی، ایک اچھا خاصے بڑی آبادی کی جگہ تھی. اور اس میں فرمایا کہ اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا چلا آیا. میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی بات کہی تھی کہ پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی جہاں جہاں پرانی آبادیوں کے طرز ہیں وہاں جو محنت مزدوری کرنے والے بیچارے جو خستہ حال لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہی کناروں پہ بستے ہیں. ان کی جھونپڑیاں، ان کے کچے مکانات ادھر ہی ہوتے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن میں کون آ کر جھونپڑی ڈالے گا میاں؟ ڈاؤن ٹاؤن میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہی ہوتی. تو وہ جو مرکز کہلاتا ہے شہر کا. یہ من اقصى المدینہ کے معنی کیا ہوئے
کہ وہ بہت بیچارہ دور جہاں کچے مکانات جھونپڑیاں پڑی ہوئی وہاں کا رہنے والا تھا وہ. اسی واسطے میں نے کہا تھا کہ نجار بڑھئی کا کام کرنے والا. تو دور سے وہ شخص آیا دوڑتا ہوا، رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یعنی مطلب میری قوم کے لوگوں کا مطلب ہے کہ میں تم سے باہر نہیں ہوں، تمہیں میں کا ایک آدمی ہوں، تم مجھ سے الگ نہیں ہو. اتبعوا المرسلین، جن لوگوں کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ان کی بات کو مان لو. اور آگے اس کی دلیل، وہ ایک نصیحت ہے، اس کے بعد اس کی دلیل بھی ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس شخص کی بات مان لو کہ جو تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا اور یہ راہیاب بھی ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں. معلوم ہوا ہر آدمی کو پرکھنے کے واسطے یہی دو باتیں ہیں، اور ہر نبی کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یوں دیکھو کہ جو آدمی تمہارے پاس آیا اس کی زندگی خود کیسی ہے. اگر اس کی زندگی ان تعلیم میں رچی بسی ہے جو تعلیم تم کو دے رہا ہے، وہ نصیحت اس کی زندگی پر اثر کی ہوئی ہے جو نصیحت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس آدمی کے جانچنے کے واسطے ایک صورت تو یہی ہے کہ آدمی صحیح ہے، اس کی بات کو مانا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم سنت کے اوپر سنت کی تقریر تو ہم خوب کرتے ہیں، لوگوں رسول اللہ کی سنت کو مانو، اور اگر اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لیں تو ایک سنت ہمارے بدن پہ نظر نہ آئے، کیا اثر کرے گی تقریر؟ ہم خود ہی فیل ہیں اس امتحان میں، تو دوسروں کو کہاں سے پاس کرائیں گے؟ اس لیے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ کام کیا کرنے کو کہا ہو کسی کو جو کام کہ وہ خود نہ کر سکیں. اسی واسطے میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، براہ راست حدیث کی کسی کتاب میں تو دیکھنا یاد نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مانتا نہیں، بہت میٹھا کھانا چاہتا، اور اس کو میں بہت روکتی ہوں، یہ نہیں روکتا نہیں، اس کو نقصان دیتا. آپ نے فرمایا اچھا پھر آنا دوسرے وقت میں. چنانچہ وہ دوسرے ایک وقت میں آئی، ایک روز کے بعد، تو آپ نے اس کو نصیحت فرمائی، جب جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس کو مت استعمال کرو، کچھ دن کے بعد سے رک جاؤ، جو تمہارے لیے نقصان دہ نہ رہے گی جب استعمال کر لینا. ماں کا کہنا ماننا چاہیے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ بات کرنی تھی تو اسی وقت کیوں نہ کہہ دی، ہم نے اس کے بعد سے پھر کہیں کو بلایا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں خود کھاتا ہوں میٹھا، مجھے پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ میں نے نصیحت کہاں سے اثر کرے گی جب میں وہ خود کام کرتا ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو اتنے دن تک. اس کے بعد میں نے اس کو نصیحت کی. یہ میں نے کتابوں میں کہیں پڑھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نصیحت کرنا، بے شک یہ تو علماء کہتے ہیں کہ اس پر تو موقوف نہ رکھے کہ پہلے خود عمل کرے، یہ تو نبی کا کمال تھا، بارہ موقوف تو نہ رکھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنا عمل اس کے مطابق کر لے، ورنہ نصیحت پہ اثر نہیں ہوگا، نصیحت بے اثر رہے گی. خود عمل نہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ دیگران نصیحت خود را فضیحت. ارے بھائی دوسروں کو نصیحت کر رہے اور اپنی رسوائی کا خیال نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کا علم تمہارے پاس ہے. یعنی کتاب کا علم تمہارے پاس ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم کو خود یہ بات معلوم ہے کہ دوسرے کو اچھی بات بتلانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا کتنی بری بات ہے. افلا تعقلون، اسی بات فرمایا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کا نقصان جو ہے تم کو پہنچ رہا ہے. ہوتا تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر ان علماء یہود سے اگر کوئی جا کر تنہائی میں پوچھتا کیا جی واقعی یہ محمد جھوٹے ہی ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے نہیں سچ، مذہب تو حق ہے، یہ بات تو ہے، تو کان میں یوں کہا کرتے تھے. اس کو اللہ میاں نے پکڑا، تم دوسرے کو اچھی بات بتا رہے ہو اور خود تمہارا عمل کیا ہے، تم خود نہیں مانتے اس کو. حالانکہ اگر یہ بات اچھی ہے تو تم کو اپنے لیے لینا چاہیے تاکہ تمہاری جو ہے جنت سیدھی ہو جائے. تم اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈالے ہوئے ہو اور دوسرے کو نصیحت کر رہے ہو. تو انبیاء کا عمل یہ نہیں رہا ہے. اس واسطے اس نے آ کر ایک تو یہ کہا وہم مہتدون، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی بزنس نہیں کرتا کہ صاحب وہ انہوں نے کہا
آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں یہاں تو خیر شاید یہاں تک اس حد تک نوبت نہ پہنچی ہو، کچھ بات آ گئی ہوگی شاید، ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ملکوں میں سننے میں آیا کہ جو بعض بڑے مشہور مقرر ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کتنے پیسے والی تقریر کرانی، سمجھا؟ صاحب اتنے پیسے والی کرانی، ٹھیک، اتنے پیسے کی تقریر ہو جائے گی۔ وہ تقریر ہے پھر یا کیا وہ نصیحت اثر کرے گی؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے صورتاً بھی اجرت نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ تو شریعت نے مہربانی کی، شریعت کی کہ صاحب ہماری اپنی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جناب والا اگر ہم اللہ کے واسطے کام کریں تو ان میں کیا کوئی ہم کو اللہ کے واسطے تو کر رہے ہیں میاں، اب آپ ہم سے یوں بھی چاہتے ہیں کہ وقت بھی پابندی کریں، سمجھا؟ جب ہمارا دل چاہے گا آ جائیں گے۔ ابھی ایک جگہ کے بارے میں میرے پاس اطلاع آئی کہ صاحب وہاں کے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روز مسجد نہیں کھولیں گے، 2 آدمی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم دونوں نماز پڑھنے آئیں گے۔ امام صاحب نے کہا نہیں میں نہیں کھولنے کا 2 آدمیوں کے واسطے، تم جو ہے جب تک کہ کم سے کم 5 آدمی یا 10 آدمی جب تک آنے کو تیار نہ ہو میرے سے مسجد نہیں کھلتی، اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو جا کر کے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ان امام صاحب کو تنخواہ تو مل رہی مگر چونکہ بیچارہ یہ نہیں دے رہا ہے کہیں اور سے مل رہی ہے، وہ بھی اپنا خم ٹھوک کے بیٹھے ہوئے نہیں کھولتے مسجد، اور بیچارے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے شریعت نے بے شک اجرت لینے کی اجازت دی تھی اسی واسطے تاکہ یہ بدتمیزیاں نہ ہوں، تو وقت کی پابندی کی جا سکے۔ تو دراصل وہ وقت کے جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں یہ حبس وقت کی اجرت ہے، سمجھا؟ تاکہ مؤذن صاحب اپنے وقت پہ جا کر کے اذان دے دیں، سمجھا؟ یوں نہ کہیں ارے بھائی میں تو دکان میں بیٹھا ہوا تھا جب میں گاہک نہیں تھے، جب میں آیا میں گاہکوں کو چھوڑ کے کیسے آ جاتا، میں تو فلانی جاب کرتا ہوں کمانے کے واسطے، اب میں کیا کر سکتا تھا، میں تو نہیں آیا اذان دینے کے واسطے، مشکل ہو جاتی نا۔ وہ زمانے تو گئے کہ جب دین آگے اور دنیا پیچھے تھی، آج دنیا سامنے ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی رعایت کرتے ہوئے بعض ایسے کام کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ کیے جانے کے ہیں اور اسی میں لوگوں کو سہولت ہے، تو کہا گیا کہ جو امام ہیں یا مؤذن ہیں اور معلم قرآن ہیں ان کو تنخواہ لینا جائز ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ وہاں سے نکالا ہے، اور وہ اس کے لیے بھی دلیل ایسا نہیں اگر یہ مسئلہ نکالا تو یہ مت سمجھیے کہ انہوں نے شریعت کو بدل کر کے مسئلہ نکالا۔ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک تو آیت قرآنی ہے۔ آیت قرآنی کون سی ہے؟ وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا کی تھی کہ وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ إِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس گھر کو اور اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ دوسری بات کیا؟ اس شہر کے رہنے والوں کو پھل فروٹ اور ہر طرح کی چیزیں ان کو آپ عطا فرمائیے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا جو مانگی تھی اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہاں کے رہنے والے محنت اور مزدوری میں لگ گئے تو بیت اللہ جو ہے اس کی تو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مسجد حرام کی خدمت اور دیکھ ریکھ اور اس کی حفاظت اور اس کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی آبادی جب یہ ذمہ داری ان پر ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان سے ان کا دوسرا بوجھ اٹھا لینا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ صاحب اب ان کو سفر کرنا پڑ رہا تو انڈیا جا رہے اور پاکستان جا رہے اور بنگلہ دیش جا رہے کیونکہ بھائی ان کو کمانا ہے، اس واسطے ساری دنیا کی چیزیں ہی ہیں کہ مارکیٹ میں دے دیجئے، ان کو کہیں جانا نہ پڑے تاکہ بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ تھی اس کی بات۔ تو یہاں سے ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ پھر دوسرا جو ہے خلفائے راشدین کی سنت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی تو وہ تو دوسرے دن اپنے کندھے پر کپڑے کے تھان ڈالے اور چل پڑے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ جا رہے، پوچھا کہاں جا رہے جی؟ کہنے کے بازار کہاں کو جا رہے کہ بیچنے کے واسطے؟ انہوں نے کہا اچھا خلیفہ بن کے بھی یہ کام کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت عمر کے سمجھ میں آئی بات تو صحیح ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ تو پھر وہاں سے تو چلے آئے اور منتخب صحابہ کی میٹنگ انہوں نے کال کی
اور وہاں ان کے سامنے رکھا مسئلہ کہ خلیفہ